بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا علی امین گنڈا پور کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اسی کو ڈسکس کیا جا رہی ہے کہ بقول صدیق جان کے کہ علی امین گنڈا پور نے خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اور وہ اتنا بڑا قافلہ لے کے آئے، اتنی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آئے اور یہاں ڈی چوک پہنچنے سے پہلے غائب ہو گئے، تو یہ خان صاحب کی تحریک کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ کمپرومائز ہے یا اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ دیکھیں، خان صاحب کا جو پیورلی پہلی دفعہ جو انتخاب تھا وہ یہ خان صاحب نے خود کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو 2013 کا الیکشن جب ہوا تھا تو خان صاحب نے سب سے پہلا سگنل جو تھا وہ اسد قیصر کو دیا تھا کہ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن ہوا کیا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے موقع پر وہ چونکہ مین کمیٹی میں شامل تھے خٹک صاحب، انہوں نے اپنے بندے جو ہے وہ کھڑے کر کے کئی اپنے ہم خیال بندے جو تھے ان کو ٹکٹ دے کے تو وہ ان کو جتوا لیا تھا۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پہلے چونکہ منسٹر رہ چکا ہے تو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اور ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم فلاپ ہو جائیں اور ایک انجان آدمی جو ہے وہ اس طرح کا سچویشن جو ہے وہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اسی چیز کو لے کے پرویز خٹک نے کافی اپنی اتنی وہ کرتا تھا کہ کافی حد تک اپنی بات جو ہے وہ منوا لیتا تھا۔ پھر دوسرا الیکشن آیا 2018 کا، تو اس میں بھی یہی سچویشن رہی، تو اس نے پتہ نہیں کتنے خٹک جو تھے وہ ان کے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، داماد کو اور نہ جانے کس کس کو اس نے ٹکٹ جو ہے وہ بانٹ دیے۔ وہ بعد میں پھر کسی کی بات نہیں مانتا تھا، تو لیکن خان صاحب جو تھے وہ اس وجہ سے کہ یہ کے پی کے جو ہے یہ خٹک صاحب جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے ہیں، تو اس وجہ سے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بھی جو تھا خٹک وہ اپنی حمایت کا بندہ لا کے، تو دیکھ لیں پھر اس کے بعد سچویشن کیا ہوئی۔ یہ پہلا الیکشن تھا جس میں خان صاحب نے، کیونکہ وہ تو چلا گیا، خٹک تو چلا گیا، اس کے بعد جو پی ٹی آئی اوریجنل پی ٹی آئی سامنے آئی ہے اس میں خان صاحب نے یہ انتخاب کیا تھا علی امین گنڈا پور کو، اور میرے خیال میں بہترین انتخاب ہے۔ ان کے سٹارز اگر دیکھیں، چیک کریں تو خان صاحب کے جو سب سے زیادہ لائل قسم کے لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کچھ اس طرح کی کوئی میل نہیں ہے کہ خان صاحب کی پیٹھ میں کچھ چھرا گھونپے یا کچھ بھی ہے، لیکن یہ اب یہ دیکھیں کہ موجودہ سچویشن میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ایم این اے جتنے بھی ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا کہ آپ نے باہر نہیں آنا، تو اس وجہ سے بھی جو مین قیادت ہے وہ بھی سامنے نہیں آ رہی۔ تو خان صاحب نے اس کو جو ٹاسک دیا تھا کہ جی آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، تو یہ دیکھیں لاؤ لشکر لے کے، کرینے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے وہ ساری رکاوٹیں ہٹاتا ہوا اسلام آباد پہنچ گیا۔ اب یہاں آ کے سنیریو جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے۔ اب سنیریو کیا چینج ہوا کہ دیکھیں اتنا لاؤ لشکر اگر آپ لے کے آتے ہیں، ڈی چوک میں اگر وہ پہنچ کے اس نے تقریر کرنی تھی، تقریر کرنے کے بعد جو بندہ گیدرنگ کو اکٹھی کرتا ہے پھر اس کو ڈسپرس بھی تو کرنا ہے، کہ اس کا خاتمے کا اعلان بھی تو کرنا تھا۔ آنے کا تو اعلان جو تھا وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا پولیٹیکل کھیلی ہے کہ انہوں نے اس دھرنے میں یا اس احتجاج میں مین لیڈر جو تھا وہ کوئی بھی سامنے نہیں کیا، صرف امین گنڈا پور کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ پبلک کو لے کے اسلام آباد لا کے چھوڑ دے۔ اب خود وہ ان کے غائب ہونے میں جو حکمت مجھے نظر آتی ہے وہ یہی تھی کہ جب پبلک جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہ ہو، ظاہر ہے جب اس کو کنٹرول کرنا تھا تو ان کو کہنا تھا کہ جی آپ اس کی خاتمے کا اعلان کریں، تو جب وہ پہنچ کے اس سے پہلے ہی غائب ہو گیا، اور گورنمنٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کے پیچھے پولیس لگا دی، چھاپے مارنے شروع کر دیے، یہ وہ اس کا فائدہ اٹھا کے وہ پہاڑوں میں گیا یا جہاں بھی 12 ضلع کراس کیے، جہاں بھی جو بھی ہوا، لیکن پبلک کو جو اصل کام تھا وہاں لا کے چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن پہلے پورا پنجاب جو تھا، تقریباً اسلام آباد کے جو آس پاس کے لوگ تھے، علاقے تھے، ان کو بند کر دیا گیا اور لاہور میں بھی بند ہو گیا۔ تو دیکھیں اگر شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کریں آپ یا پہیہ جام ہڑتال بھی کریں تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی گورنمنٹ نے خود ہی کر دی 2 دن پہلے، اور اس کے 4 دن کے بعد۔ وہ جس دن اس نے آنا تھا وہ اس دن بھی سارا دن انتظار کرتے رہے، الرٹ رہا، سب کچھ بند رہا۔ وہ پھر رات اس نے وہاں گزاری، رات گزار کے پھر وہ اگلے دن آیا، مقصد یہ تھا کہ احتجاج کو طول دینا۔ تو جب وہ اسلام آباد پہنچ گیا تو پھر تو طول دینے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ جی آپ نے آگے پبلک میں آپ نے تقریر کر لی، اب آپ جائیں۔ تو وہ پھر یہ تھا کہ پبلک کو لا کے
وہاں چھوڑ دیا جائے ان کے مقابلے میں، کہ عوام جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے گی، خود ہی احتجاج کرے گی. اور یہ چیز جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی کہ ہم نے جتنے راستے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں وہ ساری ختم کرنے کے باوجود ایک ہیوج اماؤنٹ آف پیپل جو ہے وہ ڈی گراؤنڈ آ گئے. لیکن اب بات کس سے کریں کہ جی عوام کو یہاں سے نکالیں؟ تو عوام جو ہے وہ 2-3 دن تک مزید جو ہے وہ ڈی چوک جو ہے وہ انہوں نے سنبھالے رکھا. تو وہ ایک احتجاج جو ایک دن کا احتجاج تھا اس کو 4-5-6 دن تک پی ٹی آئی نے انگیج رکھا. دھرنے کا تو اعلان ہی نہیں ہوا تھا کہ جی ہم لوگ یہاں آئیں گے تو دھرنا دیں گے. وہ بس سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر سے پیغام رسانی کر دی کہ جی مقصد یہ تھا کہ پبلک جو ہے وہ یہیں ٹھہری رہے اور گورنمنٹ کو 4 دن تک 5 دن تک جتنی دیر بھی ہو سکتا ہے وہ انگیج رکھے. جیسے ہی پبلک جو ہے وہ وہاں کم ہونی شروع ہوئی تو پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ جی فلاں جگہ سے اب پی ٹی آئی نے بی پلان کا اعلان کر دیا تو وہ ادھر سے اب قافلے آیا کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. بہرحال ایک دن کا میلہ تھا، 6 دن تک میلہ لگا کے رکھا پی ٹی آئی نے. سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اس میں پی ٹی آئی نے اٹھایا. اور دیکھیں علی امین گنڈا پور سے کیا بات کرتے کہ جی آپ اتنی پبلک لے کے آئے ہیں تو اس کو یہاں سے نکالیں، وہ غائب ہو گیا، عین موقع پہ غائب ہو گیا. تو میرے خیال میں علی امین گنڈا پور پہ تنقید کرنی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور خان صاحب کو اگر اس سچویشن کا پتہ چلے گا کہ علی امین جو ہے وہ وہاں پبلک کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گیا تھا تو وہاں کرنا کیا تھا؟ تقریر کرنی تھی. تقریر کرنے کے بعد میلہ ختم، وہاں بیٹھنے کا بھی کوئی وہ نہیں تھا. تو لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے ویسے بھی پکڑ لینی تھی، تو وہ اس لیے لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے ہی نہیں آئی. پی ٹی آئی کا دیکھ لیں، وہ کہتے تھے جی اس کے بعد وہ پکڑا گیا تو اس کی کمان جو ہے وہ اب سواتی صاحب کریں گے. سواتی صاحب بھی سامنے نہیں آئے، اگرچہ وہ پکڑے گئے لیکن وہ سامنے نہیں آئے. مقصد یہ تھا کہ پبلک کو وہاں زیادہ سے زیادہ دیر تک انگیج رکھنا، اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیاب رہی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.